تحریک آزادی کشمیر کس موڑ پہ نظر آتی ہے، جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر جماعت اسلامی کے اوپر بھی پابندی عائد کر دی گئی، اسے ایک دہشت گرد تنظیم ڈکلیئر کیا گیا. جو یاسین ملک جو جو تحریک آزادی کشمیر کے ایک ہیرو کے طور پر، ایک قائد کے طور پر سامنے آئے، ان کو بھی ایک 30 سال پرانے مقدمے میں دہشت گرد قرار دے کر بند کر دیا گیا. دیکھیں، میں اس بارے میں کوئی ایسی چیز نہیں کہوں گا کہ جس کو ڈیٹا سپورٹ نہ کرتا ہوگا. آپ کے پاس 3 فیکٹرز ہے تحریک آزادی کے ڈائنمکس کو، اس کی اسٹرنگتھ کو سمجھنے کے لیے. نمبر 1 کہ انڈیا نے کیا کیا اقدام اٹھائے اور ان اقدام سے کیا وہ تحریک آزادی کی جو تڑپ ہے اس کو سرد کر سکا؟ نہیں کر سکا. اب دوسری بات یہ ہے کہ پابندیاں تو جماعت اسلامیہ کے خلاف یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اس حریت کے ہراول دستے نے نہ صرف 89 تک مسئلہ کشمیر کو زندہ رکھا، بلکہ ان لوگوں نے کبھی بھی ایسی کسی عمل کو سپورٹ نہیں کیا جس عمل سے کوئی ان کو دہشت گرد کہے. یہ ایک نظریاتی آرگنائزیشن ہے جن کا ایک وسیع سکول کا نیٹ ورک ہے. یہ بچوں، نوجوانوں، بچیوں کا اخلاقی تربیت کرتی ہے، اور ان کے پاس ایک پورا کاروان ہے جو ہے وہ ان جو وکٹم ہوئے ہیں بھارت کے مختلف جیلوں میں. اور جو تنظیم براہ راست کسی بھی ایسی ایکٹیویٹیز میں شامل نہیں ہے جس کو آپ جو ہے وہ کسی ایسے جو ہے نا وہ فریم میں ڈب کریں اور پھر اس پہ پابندی لگائیں. رہی بات یاسین ملک صاحب کی، یاسین ملک نے جب 1984 میں کہا تھا کہ مجھے تو انڈین سول سوسائٹی نے کہا تھا کہ آپ بندوق چھوڑ دیں، اور جب میں نے بندوق کی بات نہیں کی تو اس سول سوسائٹی نے وہ کردار ادا کیا، فائر بریگیڈ کا، آگ بجھا دیا اور پھر مجھے اکیلے چھوڑ دیا. تیسرا، انڈیا نے بڑی کوشش کی تھی کہ جماعت اسلامیہ اور JKLF کو آپس میں لڑانے کے لیے، اور آج یہ ایک میسیج جا رہا ہے مقبوضہ کشمیر کے عوام کو کہ جماعت اسلامیہ ہو یا یاسین ملک ہو، آزادی کی تڑپ ان میں مشترکہ ہے، اور یہ دونوں بحثیت حریت پسند بھارت کے ٹارگٹ پہ ہے. اور نمبر 3، جب آپ نے سال ہا سال سید علی گیلانی، شبیر شاہ، آسیہ اندرابی یا ان کے شوہر آج 23 سال سے جیل میں ڈاکٹر فختو، اگر آپ نے سالہ سال سے لوگوں کو جیلوں میں بھر کے کوئی حاصل نہیں کر سکا تو آج کل کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ تو اگر آپ ساری میچور لیڈرشپ کو اٹھا کے جموں اور دلی کی جیلوں میں منتقل کر کے چاہتے ہیں کہ میں کچھ حاصل کروں، تو وہ یہی لگتا ہے کہ وہی پرانی پالیسی ہے جو کسی سامراج، جو ہر کوئی سامراج آزماتا ہے کہ میکسیمم طاقت سے جو ہے وہ اس سینٹیمنٹ کو کل کیا جائے جو ہوتا نہیں ہے. اور یہ 1947 سے 1980 تک نہیں ہوا، اور 1980 تک سے لے کر آج تک 2019 تک نہیں ہوا. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے جو وہ کر رہے ہیں. لیکن نئی بات کیا ہے؟ نئی بات یہ ہے کہ جب تحریک 5 نسلوں سے منتقل ہو کے یہاں تک پہنچی ہے، اس کے پیچھے ایک سٹیک ہے. اور جب آپ سٹیک ہولڈر، سٹیک کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کی اس میں کتنی انویسٹمنٹ ہے. اور انویسٹمنٹ کا کیا، میں کیوں کہتا ہوں کہ ڈگری آف ہیٹریڈ کا وجوہات کیا ہے؟ جب ہر محلے میں، ہر گاؤں میں، ہر شہر میں شہیدوں کے قبرستان ہو تو کیا آپ صبح اٹھتے ہیں تو سب سے پہلے قبرستان جاتے ہیں، قبر پہ نظر پڑتی ہے، تو کیا آپ کو وہ سینٹیمنٹ بھول سکتے ہیں؟ اس میں آپ کا اپنا کوئی نہ کوئی دفن ہے. اور یہ جو حریت پسند ہے، ان کے کوئی نہ کوئی اپنے خون کے رشتے ان قبرستانوں میں ہیں، تو کیسے اس کو بھولے گا؟ اور جب یہ سچویشن اب اس نہج پہ پہنچی ہے
کہ ماں اپنے بچے کو خود کہتی ہے کہ تو جا اور بھارتی سامراج کے خلاف لڑ. اس کا مطلب ہے جو آئندہ جنریشن آنے والی ہے وہ اس سے بھی زیادہ والنریبل ہوگی جو اس وقت کی 5th جنریشن ہے جس نے ایسے ولر حریت پسند. دیکھیں مقبوضہ کشمیر کے ڈائنمکس اب بہت ایک بہت ہائی پچ پہ چلے گئی ہے. مثلا اگر کوئی حریت پسند پکڑا جاتا ہے تو لاکھوں لوگ جنازے پہ آتے ہیں, اور ایک جنازہ نہیں, برہان وانی کے متعلق کہا جاتا ہے کہ 113 جنازے پڑے گئے مختلف علاقے سے, کیونکہ جگہ کم ہوتی ہے, مختلف علاقے سے جنازہ پڑھتے ہیں جہاں وہ دفن ہے یا جہاں ان کی, تو وہ واپس چلے جاتے ہیں, اور میت کو دفنانے کے بعد بھی ہزاروں لوگ آتے ہیں اور جنازہ پکڑنے. تو ہو از ٹیررسٹ اینڈ ہو از حریت پسند. تو بھارت کو یہ پتا ہے کہ جس کو میں ٹیررسٹ کہتا ہوں یا جس کو میری میڈیا صبح سے شام تک الاپ رہی ہے کہ ٹیررسٹ ہے, وہ تو حریت پسند ہے, وہ تو پاپولر ہے, اس کے جنازوں میں تو ہزاروں لوگ آتے ہیں. اور جب آپ نے مفتی سعید کو دفن کیا تو کتنے لوگ تھے؟ 800-900 کے قریب. وہ وزیر اعلیٰ رہا ہے. تو یہ آپ کو ڈفرنس کرتا ہے کہ تحریک آزادی اب ہر بچے کے دل اور دماغ میں فرسٹ پریورٹی ہے. اٹس اے فرسٹ پریورٹی. اور جب آپ کی فرسٹ پریورٹی کوئی چیز رہتی ہے تو تب منان وانی بھی علی گڑھ یونیورسٹی سے PhD آ کے بھی فرسٹ پریورٹی پہ چلا جاتا ہے. اور یہ ہے تحریک آزادی جس کو آپ کہیں گے کہ آپ یہ کمپیئر کریں. جب 9/11 کے بعد وار آن ٹیرر CNN پہ لگتا تھا ہر دن, BBC پہ ہر دن لگتا تھا, اور آج قطر میں بات چیت ہو رہی ہے اور افغان کہہ رہے ہیں کہ ہم نے افغان گورنمنٹ سے بات نہیں کرنی ہے, ڈائریکٹلی امریکہ سے بات کرنی ہے. اسی دوران کابل میں بھی ایک بہت بڑا دھماکہ ہوتا ہے جس میں 13 لوگ مارے بھی جاتے ہیں, لیکن بات چیت اس سے نہیں رکتی. اب انڈیا اگر میز پہ آتا ہے تو مقبوضہ کشمیر کے عوام جب تک سیٹسفائی نہیں ہوتا جو ان کے اسپائریشنز ہیں, تب تک تحریک آزادی کو آپ جس وجود میں, جس بلڈ میں وہ جو ہے نا اس نے ڈیپ اپنی جگہ بنائی ہے, اس کو جب 7 لاکھ فوج اور ان کی انٹیلیجنس ایجنسیاں اور ان کے وسیع جو ہے وہ اکانومی انٹرسٹ ڈائلیوٹ نہیں کر سکتی ہے, تو آپ یہ ایسس کر سکتے ہیں کہ تحریک آزادی کشمیر کہاں پہ کھڑی ہے. لیکن ایک بات طے ہے جو دنیا کو, جو مقبوضہ کشمیر کا عوام کو کرنا تھا, جو ایک نہتی عوام کر سکتی ہے, اس سے میکسیمم اس نے کیا. اس کے بعد سٹیٹ کا رول ہے, اس کے بعد پاکستان کا رول ہے, اس کے بعد اس کمیونٹی کا رول ہے جو انٹرنیشنل کمیونٹی کہتی ہیں اور جو دنیا میں کہتی ہے کہ نیوکلیئر وار نہیں ہونا چاہیے. تو ان کو آگے بڑھنا چاہیے. اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے, ایک بذات خود ایک بڑا بحث ہے. خالد صاحب یہ بتائیں کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر جو آزادی پسند جو تنظیمیں ہیں, جو لیڈرشپ ہے, جن میں سید علی گیلانی صاحب ہیں, یاسین ملک صاحب ہیں, میر واعظ صاحب ہیں, اور جو باقی جو قائدین ہیں وہ بھی ایک تحریک چلا رہے ہیں. جبکہ دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا کہ جو نوجوان ہیں وہ خود سامنے آ رہے ہیں. تو اس پوری صورتحال میں کہ جب تحریک اپنے جوبن کے اوپر ہے, وہاں پر ڈیلی شہادتیں ہو رہی ہیں, بھارت کے ساتھ بھارتی فورسز کے ساتھ جھڑپیں ہو رہی ہیں, تو جو پولیٹیکل تنظیمیں ہیں, جو آزادی پسند خاص کر جو تنظیمیں, ان کے رول کو کیسے دیکھتے ہیں مقبوضہ کشمیر کے اندر؟ دیکھیں, ایک تو یہ جب برہان وانی کی شہادت کا واقعہ ہوتا ہے, اس سے پہلے یہ 2016 میں جب برہان وانی کی شہادت کا واقعہ ہوتا ہے, تو ایک بڑی زبردست بات یہاں پہ نوٹ کرنے والی ہے کہ برہان وانی نے گٹ اپ تو ایک کمانڈر کا کر رکھا ہے, وہ ایک فوجی کا کرے رکھا ہے, لیکن وہ اپنی ویڈیو وائرل کرتا تھا تو سوشل میڈیا, اس کی وجہ سے ہر گھر میں وہ پہنچ گیا, اور اس نے ایک سنگل بلٹ بھی فائر نہیں کیا انڈین آرمی کے اوپر. لیکن جب اس کی شہادت ہوتی ہے تو اتنا زیادہ لوگ نکل آتے ہیں. تو یہ جو قیادت تھی جن کا آپ نے ذکر کیا, پولیٹیکل قیادت اور ریت قیادت, تو ان کے لیے بھی ایک بہت بڑا سوال بن گیا تھا کہ لوگ ان کو چھوڑ کر کسی اور طرف چل پڑے. تو جو نوجوان ہے وہاں کا, اسے یہ لگا کہ اب جو ہماری کمٹمنٹ ہے, جس کے لیے ہم نے اپنے لوگ بڑوں کو شہید ہوتے دیکھا, ان کی قبریں دیکھی, خون دیکھا, تو اس کے لیے جو ان کی کمٹمنٹ ہے وہ اس طرف چل پڑے. انہیں یہ میٹر نہیں کرتا کہ یاسین ملک صاحب کیا کہہ رہے ہیں, سید علی گیلانی صاحب کیا کہہ رہے ہیں, یا یہاں سے جو ہے نا کوئی جادی تنظیم ہے, تو اب کسی کے بتانے کی ضرورت نہیں. اب ان کو کسی کو بھی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کوئی ان کو بتائے, بلکہ وہ خود سے اس ڈگر پہ چل پڑے ہیں, اور انہیں جو سچائی دیتا ہے, جو انہیں سمجھ آتی ہے, جو انہیں لگتا ہے, وہ اس وقت تو وہ کر دیتے ہیں. چاہے پائلٹس گن فائر ہو رہی ہیں تو ان کے اگینسٹ وہ پتھر مارتے ہیں, ان کا پتھر بڑا مشہور ہوا پوری دنیا میں.
تو یہ جو سیاسی قیادت ہے اور جو دوسری تنظیمیں ہیں اس طرح کی، انہیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ اپنا نیریٹو کس طرح بلڈ کریں ان کو اپنے ساتھ چلانے کے لیے، ان کو آگے ہو کے کیسے چلا جا سکتا ہے. اس کے لیے ایک بات ہے وہ جو کی جا سکتی ہے، وہ ہے رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن. اور اس کے اوپر جب سارے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور وہ اس پہ اتفاق بھی ہے، جو چھوٹے موٹے اختلافات ہوتے ہیں کسی بھی کنفلکٹ ایریا میں اس طرح کی کیفیت میں، تو وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں. چونکہ ہر ایک یہ کہتا ہے اور ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ حق خود ارادیت جو ہے وہ جب ہوگی تو اس کے بعد ہم اظہار کر سکتے ہیں کہ ہم نے انڈیپینڈنٹ رہنا ہے، ہم نے انڈیا کے ساتھ رہنا ہے، ہم نے پاکستان کے ساتھ رہنا ہے. تو یہ ایک بڑا اہم بات ہے، یعنی نا ایک اہم ماحول بن گیا ہے. تو اس میں یوتھ کو جو ہے نا وہ امپاور بھی کرنے کی ضرورت ہے ان تنظیموں کے اندر، اور جو میچور لیڈرشپ ہے جو حالات و واقعات کو ٹھنڈے دل دماغ سے بھی دیکھنے کی صلاحیت رکھتی ہے، تو اس کو ایک آگے بڑھ کر یہ رول لینا پڑے گا اور اس سارے جو اجتماع ہے اس کو لیڈ کرنا پڑے گا. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ جس طرح سے مقبوضہ کشمیر کے جو حالات چل رہے ہیں، تو اس میں حکومت پاکستان کا کیا رول ہونا چاہیے، پاکستان کی جو سیاسی لیڈرشپ ہے اس کا کیا رول ہونا چاہیے، اور خاص کر جو پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے وہ کس طرح کی ہونی چاہیے؟ دیکھیں، جب آپ تحریک جدوجہد آزادی کو دیکھتے ہیں تو یہ کیوں ڈیفرنٹ ہے جدوجہد آزادی خالصتان سے، الفا سے، کیونکہ اس پہ یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشن ہے. اور آپ یونائٹڈ نیشن ریزولوشن کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ ایسی بات ہے کہ آپ کا ایک مقدمہ دنیا کے ایک بہت بڑے ادارے میں درج ہے جو یہ کہتی ہے یہ حل طلب ہے. یعنی اگر آپ یونائٹڈ نیشن ریزولوشنز کو لیں گے وہ ہمارے لیے انتہائی اہمیت رکھتے ہیں، لیکن وہی یونائٹڈ نیشن ریزولوشن کہتے ہیں کہ اٹ از اے ڈسپیوٹ بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان. ٹھیک ہو گیا؟ تو وہاں کیا ہوتا ہے؟ وہاں اسٹیٹ ایکٹر ہے، ہندوستان اور پاکستان نے بات کرنی ہے. لیکن پاکستان ہمیشہ شروع سے ہی موقف رہا ہے کہ نہیں جی کشمیری اس کی تھرڈ پارٹی ہے، کیونکہ وہ وکٹم پارٹی ہے، وہ پرنسپل پارٹی ہے. یہ انڈیا نہیں کہتا. ٹھیک ہے نا؟ یہ ڈفرنس ہے. اب جب آپ انٹرنیشنل فورم پہ جائیں گے تو یہ اسٹیٹ جائے گی، یہ تھرڈ پارٹی نہیں جا سکتی کیونکہ وہ نان اسٹیٹ ہے، اس کے پاس کوئی اسٹیٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ جو ریکگنائز اسٹیٹ ہو. تو جب آپ اسٹیٹ کی بات کر رہے ہیں تو فارن پالیسی کا بنیادی اصول ہے کہ اسٹیٹ از یونٹ آف انالیسس. وہاں اسٹیٹ بات کرے گی. اور آپ اسٹیٹ کیسے بات کرے گی؟ اسٹیٹ کے پاس ایک لیگل آرگومنٹ ہے. لیگل آرگومنٹ یہ ہے کہ جناب یہ مقدمہ یونائٹڈ نیشنز ریزولوشن آف انڈیا اینڈ پاکستان UNCIP میں درج ہے. دیکھیں UN کا جو میکانزم ہے یہ آپ کا پیسیفک ڈسپیوٹ کے اندر آتا ہے، جو آپ کی UN ریزولوشن ہے. اس میں جو UN کا رول ہے وہ ہے کہ وہ انڈیا اور پاکستان کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ بات چیت کریں، وہ کوئی چیز امپوز نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے نا؟ یہ آپ کو کلیئرنس ہونی چاہیے. لیکن یہی ایک فیکٹر نہیں ہے کہ جب ہیومن رائٹس وائلیشن ایک خاص حد تک بڑھتی ہے تو پھر مینٹیننس آف ورلڈ پیس کے تحت یہ UN سیکورٹی کونسل کا پرگیٹو ہے کہ وہ اس خطے کو نیوکلیئر وارفیئر سے بچانے کے لیے مداخلت کرے. اور وہ سٹیج بھی ڈیپینڈنٹ کرتا ہے کہ آپ کی کس کے ساتھ کتنی ریلیشنز ہیں. اور جب آپ انٹرنیشنل ریلیشنز کی بات کر رہے ہیں تو انٹرنیشنل ریلیشنز پیورلی بزنس کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتے ہیں. تو میں جو سمجھتا ہوں کہ پاور اب چینج ہوتا جا رہا ہے. ظاہر سی بات ہے جب آپ مقبوضہ کشمیر میں پچھلے 80 سال میں UN کیوں نہیں آیا فور فرنٹ پہ اور مقبوضہ کشمیر کا مسئلہ کیوں نہیں حل کیا؟ اس کے بھی 2-4 فیکٹرز ہیں. آپ کو یہ چیز نہیں بھولنا چاہیے کہ جب آزاد کشمیر کے لوگوں نے 1947 میں ہماری یہاں کی لیڈرشپ جو تھی، جس میں سردار ابراہیم، سردار قیوم، KH خورشید یا جو ہے وہ مسلم کانفرنس کے جس نے وہ جو اس کے پریزیڈنٹ تھے، انہوں نے ایک رائٹ ٹائم پہ رائٹ ڈیسیجن لیا اور پاکستان کے حق میں آ گئے. اور آپ کو یہاں اب کلنگ نہیں ہو رہی ہے. آپ ایک آزاد خطے میں آزاد پبلک ہے اور آپ کا ایک بہت بڑا ڈائسپورا باہر بھی ہے.
اور آپ کا پاکستان کی پولیٹکس میں بھی بھرپور کردار ہے. یعنی کہ پچھلی جو گورنمنٹ تھی تو کہہ رہے تھے سارے کشمیری ٹبر ہے جو پاور میں بیٹھی ہوئی ہے. پھر آپ کا 4 اسٹار جنرل عزیز خان جو چیف آف جوائنٹ سٹافس بھی بنا اور چیئرمین جوائنٹ سٹاف چیئرمین بھی بنا. تو آپ کا ایک بھرپور آزادی کے جو میکسیمم فروٹس ہیں وہ آپ کو حاصل ہے. وہ مقبوضہ کشمیر کو نہیں تھی. اور مقبوضہ کشمیر نے 43 سال امن کو چانس دیا. اور جب شیخ عبداللہ نے کو 1953 تک پاور دیا گیا اور 1953 سے لے کر 1975 جب اندرا عبداللہ ایکارڈ ہوا تب تک وہ 72 سال کے تھی. پھر ان کو بھی کچھ نہیں دیا گیا اور یہ ہمارے لیے بہت سبب تھا. تو ہماری جو تحریک تھا اس میں ہمارے کچھ اپنوں کے بھی کچھ جو ہے وہ غلطیاں تھی جس کا ہم اب خمیازہ بھگت رہے ہیں. دوسرا جو اس وقت ہماری مین سٹریم فورسز وہاں ہیں, محبوبہ مفتی ہے, عمر عبداللہ ہے, سجاد ہے, اگر یہ بھی کلی اور اوورہیلنگلی رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن کی بات کرتے تو ہماری آسانی کو کچھ پٹ فالز, کچھ فالٹ لائنز جس کو انڈیا نے بھی ہوا دیا, وہ کچھ کمزوریاں ادھر رہی. اور نمبر 2 پھر جو ہمارا وکیل تھا وہ صرف وکیل نہیں ہے, یہ دنیا کو بتانا چاہیے, وہ ایک فریق ہے بلکہ لیگل فریق ہے پاکستان. اس کا جب وہ اس کے بارڈرز پہ پہلے رشیا کا جنگ رہا اور ہم سیٹو سینٹو میں امریکہ کے ساتھ تھے, اس کے بعد رشیا چلا گیا اور امریکہ آ گیا, اور ہم پھر رشیا کے چلنے کے بعد ہم مغربی سرحد پہ پورا وار میں رہے. اور پاکستان کو جو فلی کردار کرنا چاہیے تھا فوکس ٹورڈز کشمیر, وہ ڈیوائیڈ رہا کیونکہ اس کی سرحدیں انگیج تھی سپر پاورز کے ساتھ. یہ ریالٹی ہمیں نہیں بولنی چاہیے. نمبر 2 جو پاکستان اور انڈیا کا اکنامک انٹرسٹ ہے اس میں بہت بڑی گیپ ہے. آپ چائنا اور انڈیا کا دیکھیں کہ کتنا بڑا ٹریڈ ہے, اور امریکہ کو کیا انٹرسٹ ہے انڈیا کے ساتھ. آپ پیورلی آپ نہیں دے سکتے ہیں کہ خون بہ رہا ہے مقبوضہ کشمیر میں تو انٹرنیشنل کمیونٹی, یہ تو کتابوں کے تو حد تک تو ٹھیک ہے لیکن وہاں انٹرسٹ پلے کرتی ہے, اور چونکہ انڈیا کی ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے وہ انٹرسٹ پلے کرے. اور ہمیں تیسری بات کہ ہم نے شاید کچھ ڈپلومیٹک فلاز بھی رہے ہیں. مثلا جب یہاں پکڑا گیا بلوچستان سے وہ ایئر فورس کا سپاہی کلبھوشن, ہم کیوں نہ اس وقت یونائٹڈ اسٹیشن میں خود گئے کہ ہم ہندوستان کو ایگریسر ثابت کریں. اس میں بھی یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ کو کتنے ملک سپورٹ کریں گے اس میں. اور جب یہ ایگریشن ہوئی آپ کے ایبٹ آباد میں, آپ کی سوورنٹی کو اس نے ڈینٹ کرنے کی کوشش کی انڈیا نے, تو ہم یونائٹڈ نیشنز میں کیوں نہیں چلے گئے کہ انڈیا ایز این ایگریشن. اور جب کہ وہ چھوٹے سے مسئلے کے لے کر جو ہے ICG میں چلا گیا, تو آپ نے انٹرنیشنلائز کرنا پڑے گا مسئلہ کشمیر کو ایز این اسٹیٹ ایکٹر. اور میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے عوام کو جو کرنا تھا وہ کر چکے ہیں. اب ناؤ اٹ از ٹوٹلی اینڈ انٹائرلی اینڈ پیورلی the role of the state which is Pakistan as a legal actor of the dispute. خالد صاحب یہ بتائیں کہ جو آزاد کشمیر حکومت ہے اس کے رول کو کیسے دیکھتے ہیں جبکہ اس کو بیس کیمپ بھی کہا جاتا ہے. پرائم منسٹر AJ کے چونکہ ابھی کچھ دن قبل ہی یورپی یونین کی پارلیمنٹ میں ایک سیشن اٹینڈ کر کے بھی آئے, مختلف ملکوں کے وہ بھی دورے کرتے ہیں, پارلیمانی جو وفود ہیں وہ بھی جاتے ہیں, جو پریزیڈنٹ AJ کے ہیں وہ بھی پوری دنیا میں مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنے کے لیے جاتے ہیں. تو آزاد کشمیر حکومت کے رول کو آپ تحریک آزادی کشمیر کے تناظر میں کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, ایک تو یہ جو AJ کے گورنمنٹ ہے اس کا جو رول تحریک کشمیر کے حوالے سے بنتا ہے وہ ایک بیسک فریق کی حیثیت سے بنتا ہے, پرنسپل پارٹی ہے. UN کی سطح پہ پاکستان اور ہندوستان اس مسئلے کے 2 فریق ہیں جن کے درمیان بات چیت ہونی ہے, جن کے درمیان ڈائلاگ ہونا ہے, لیکن کس کے اوپر ہونی ہے وہ پارٹی کشمیری ہے. اور ان کو جو فریلی لیڈ کر سکتے ہیں اور لیڈ کر بھی رہے ہیں وہ AJ کے گورنمنٹ ہے. اس کے پاس وسائل بھی ہیں اور ان کے پاس صلاحیت بھی ہے. اور ہمارے لیے بڑی اچھی بات یہ ہے
کہ نارویجن سائٹ پہ ہمارے سدار علی شاہ نواز صاحب وہاں پہ بڑا اچھا رول پلے کر رہے ہیں لابنگ کرنے کے معاملے میں. برٹش پارلیمنٹ کی طرف آپ آ جائیں تو وہاں پہ لار نذیر صاحب ہیں, ڈاکٹر نذیر گیلانی صاحب ہیں یو این کی سطح پہ, اور عبد المجید ترمبو صاحب ہیں. راجہ نجابت صاحب نے بڑا اچھا رول پلے کیا. امریکہ کی طرف چلے جائیں تو آپ کو ڈاکٹر فائز صاحب ملیں گے, اور اس طرح کے باقی جو ہمارے احباب ہیں وہاں پہ وہ سارے لوگ بڑا ایک رول پلے کرتے ہیں. اور یہاں سے جانے والے کسی بھی وفد کے لیے وہاں پہ ملاقاتیں طے کرانا اور وہاں پہ آواز اٹھانا اور وہاں پہ ان لوگوں سے اپنی بات پہنچانا, جیسے ابھی یورپین پارلیمنٹ میں وزیر اعظم آزاد کشمیر کی جو ملاقاتیں ہوئیں وہ بڑی اہم رہی ہیں, اور پاکستان کے جو پالیسی میکرز ہیں ان کو یہ بات سمجھنی پڑے گی, اور اس کو جو ہماری لابنگ کے معاملات ہیں, جو سفارتی معاملات ہیں, ان میں یہ جو کمزوری ہے اس کو دور کیا جا سکتا ہے. پاکستان جو ہے نا وہ دور کر سکتا ہے بڑی آسانی کے ساتھ کشمیریوں کے ذریعے, چونکہ لوگ یہ سننا چاہتے ہیں کہ یہ تو چل دو فریقین ہیں جن کے درمیان یہ تنازع ہے, لیکن جن کے اوپر تنازع ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں, ان کی کیا رائے ہے اور ان کے ساتھ کیا بیت رہی ہے. تو وہ ایکچوئل پارٹی ہیں اور پرنسپل پارٹی ہیں. اس کے طور پر یہ کہ گورنمنٹ کا جو رول ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ابھی کم ہے, اور یہ فریکوینٹلی ہونا چاہیے. اور اس کے لیے نہ صرف یہ جو اس حد تک محدود نہیں ہونا چاہیے کہ صدر جا رہے ہیں, وزیر اعظم جا رہے ہیں یا وفود آپ نے بھیج دیے. یہ 3 طرح کی ایکٹیویٹیز, 3 طرح کی جو انسٹیٹیوٹ ہیں وہ ایکٹیویٹی کرتے ہیں.